جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں چند دنوں کے وقفے کے بعد کچھ خبروں کے ساتھ۔ جی خبریں یہ ہیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں انتہائی اہم کیس کی سماعت تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں جو 2 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کر رہا تھا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کے خلاف، التوا کے خلاف جو ہے وہ پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہ اس میں آج بڑی اہم سماعت تھی۔ پچھلی سماعت پہ جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس سے اور ڈی جی رینجر سے یہ رپورٹ طلب کی تھی کہ آپ کی نفری کتنی ہے، اور کتنی پولیس کی نفری ہے، اور کتنی رینجرز کی نفری ہے، اور وہ کہاں کہاں ڈپلائی ہے، کہاں کہاں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ آج 14 نومبر کا دن تھا، اور 14 نومبر کو بڑی اہم سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں، ان کے 2 رکنی بینچ کے سامنے۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ 2 روز قبل جو ایم کیو ایم پاکستان نے ایک انٹروینر کے طور پہ ایک اپلیکیشن فائل کی تھی اسی پٹیشن میں کہ ہمیں بھی اس میں تیسرے فریق کے طور پہ شامل کیا جائے اور ہمیں بھی سنا جائے۔ اور ایم کیو ایم کے بقول ایم کیو ایم کا مدعا یہ تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن شہر کراچی میں، حیدرآباد میں جلد سے جلد ہو جائیں، لیکن چونکہ بلدیاتی حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی، ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ٹھیک نہیں ہوا، عمل ٹھیک نہیں ہوا، اس میں جیری مینڈرنگ کی گئی، اس کو پہلے ٹھیک کیا جائے، اور بلدیاتی قوانین میں جو امینڈمنٹس کرنی ہے، جو ترامیم کرنی ہے، ان کو پہلے کر لیا جائے، اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ضروری ہو۔ سندھ حکومت بھی چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ 3 ماہ کے لیے ملتوی ہو جائیں، اور اسی طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چند خطوط بھی ارسال کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے ابھی ایک اور امینڈمنٹ بھی کر دی ہے، اور جو بلدیاتی قانون ہے ایس ایل جی او 2013 کا، اس میں جو ہے وہ جو یہ شرط تھی کہ سندھ حکومت بلدیاتی حکومتوں کے ختم ہونے کے بعد 120 دن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی پابند ہوگی، اس شک کو جو ہے بلدیاتی قانون ایس ایل جی اے 2013 سے حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ اور پچھلے دنوں یہ بھی خبریں چلی کہ سندھ کابینہ نے اس بات کی بھی منظوری دی ہے 3 ماہ کے لیے الیکشن جو ہے کراچی میں ملتوی کیا جائے۔ لیکن آج بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں جو ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب نے جو ہے وہ آئی جی پولیس سے یہ استفسار کیا کہ جی آپ کی رپورٹ کہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے یہ استفسار کیا کہ جی رینجرز کی رپورٹ کہیں، انہوں نے رینجرز کی رپورٹ جمع کرا دی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ تیار ہیں؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہم 15 دن میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں اگر ہمیں سیکورٹی دے دی جائے۔ اس سے پہلے جو ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل نے جو ہے وہ وہاں پہ ارجنٹ ہیئرنگ کی جو اپلیکیشن فائل کی تھی، اسے جو ہے وہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے، جب یہ معاملہ روٹین میں آئے گا، روٹین میٹر میں آئے گا، یعنی کہ روٹین کی کاز لسٹ میں آئے گا تو ہم اسے سن لیں گے۔ وکیل ایم کیو ایم نے جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی حجت بھی کی، اور کہا بھی یہ گیا کہ جی آج پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کے اسی حوالے سے پٹیشن آپ کی عدالت میں موجود ہے، اسی میں ہم انٹروین بننے آئے اور ہمیں بھی سن لیا جائے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے بلنٹلی ریفیوز کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب سماعت شروع ہوئی تو خواجہ ادار الحسن جو ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں، خود بھی وکیل ہیں، اور ڈپٹی کنوینر سابق میئر کراچی وسیم اختر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے کچھ اس حوالے سے گزارش کرنا چاہی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں بھی بیٹھنے کا کہا، چپ رہنے کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت دیر ہو چکی ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں، خواجہ صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں، اور سابق میئر وسیم اختر صاحب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یعنی کہ ایم کیو ایم کو بالکل بھی بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، نہیں سنا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ایم کیو ایم کے جو وکیل تھے اس انٹروینر کی جو تیسرے فریق کی جو پٹیشن میں جو اپلیکیشن میں جو وکیل کو کیا گیا تھا، وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ چند ماہ قبل جو ہے اسی چیف جسٹس کی کورٹ میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے کسی معاملے میں کسی پٹیشن میں جو الجھ پڑے تھے، اور انتہائی جو ہے وہ شاؤٹنگ ہوا تھا، انتہائی جو ہے بدتمیزی کا ماحول ہوا تھا، انتہائی جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے چیف جسٹس نے برہم ہو کے اس کیس کو اپنے پاس سے ٹرانسفر کر دیا تھا، اور وہ کیس جو ہے کے آگاہ کی عدالت میں چلا گیا تھا، اور یہی وتیرہ جو ہے وہ کے آگاہ کی عدالت میں بھی اپنایا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ججز جو ہے وہ وکلاء کے چہروں کو اور وکلاء کے بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈ کو نہیں بھولتے۔ ہمیشہ سے جو ہے استادوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی کمرہ عدالت میں جائیں، ججز کے سامنے جائیں، کورٹ میں جائیں، تو کورٹ کا احترام کریں، ججز کا احترام کریں، ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کریں، اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو اس کا ایک امپیکٹ یہ آیا
کہ وہ جو پچھلا جو ایک جھگڑا ہوا تھا محترم وکیل صاحب کا چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم کو نہیں سنا گیا، ایم کیو ایم کی جو انٹروینر بننے کی جو اپلیکیشن تھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھے معاملات تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنا جواب جمع کرا دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب آپ جو فیصلہ کریں۔ اگر حکم ہوتا ہے کہ 15 دن میں الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے، تو ہم بھی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں۔ آئی جی سندھ نے بھی یہ کہا کہ ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ اگر دونوں ڈویژن میں یعنی کہ کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں اگر وقفے سے الگ الگ انتخابات کرا لیے جائیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر تمام فریقین نے جو ہے وہ اپنا مثبت جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی سندھ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس 1,18,000 پولیس کی نفری موجود ہے، اس میں سے کچھ نفری جو ہے وہ سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں جو ہے وہ مصروف ہے، کچھ نفری جو اسلام آباد گئی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، ایم کیو ایم کے وکیل سے کہ آپ یہ جو پلندہ لے کر آئے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اور شاید آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ جو اندرونی کمرہ عدالت کی جو کارروائی تھی، ریمارکس تھے محترم چیف جسٹس کے، ان کا یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہی اور الیکشن آگے بڑھ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ پٹیشن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے داخل کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ محفوظ شدہ فیصلہ کب آتا ہے، کیا آتا ہے اور کیا حکم دیا جاتا ہے محترم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آیا الیکشن کو ملتوی کیا جاتا ہے یا الیکشن کو کرانے کا حکم صادر کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سندھ حکومت کو، خاص کر کے محکمہ داخلہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کی دوسری بڑی خبر دیکھیں تو پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی جانب سے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، پی ٹی آئی کے وکلاء نے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینس نے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں سپریم کورٹ کی رجسٹریز میں جو ہے وہ 4 مختلف اپلیکیشن جمع کرائی ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر منوعاً درج نہیں کی گئی، اور یہ مدعی کا حق ہوتا ہے، وکٹم کا حق ہوتا ہے کہ جو وہ بیان کرے اسی کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ گو کہ حقیقت یہ بھی ہے کہ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہی کی اپلیکیشن پہ جو ہے پنجاب پولیس کو، آئی جی پنجاب کے آئی جی کو یہ حکم دیا تھا کہ ایف آئی آر درج کریں 24 گھنٹوں میں۔ پولیس نے اپنی مدیت میں جو ہے ایف آئی آر درج کر دی، اور اس میں جو ملزم پکڑا گیا تھا موقع سے اس کو جو اس میں نامزد کر دیا، اور ایف آئی آر اس واقعے کی، اس وقوع کی درج ہو گئی۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب اور ان کے رہنما جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اور آج انہوں نے یہ کہا ہے اپنی پٹیشنز میں، اپنی اپلیکیشنز میں کہ جی ہماری یہ جو اپلیکیشن ہے، جو پٹیشن ہے، اسے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ، یعنی کہ جو مفاد عامہ میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت سنا جائے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے، اور متعلقہ حکام کو جو ہے وہ یہ حکم دیا جائے کہ جو منوعاً جو کنٹینٹ آف دا ایف آئی آر جو عمران خان صاحب نے جو ہے نکات بیان کیے ایف آئی آر میں، اور جن 3 افسران کو، 3 لوگوں کو نامزد کیا، اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیصل نصیر کو نامزد کیا، ان تینوں کے خلاف جو ہے باقاعدہ بائی نیم ان کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ یہ آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی پٹیشن جمع کرا دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم آخرکار 4-5 دن لندن میں گزارنے کے بعد، نواز شریف سے کئی ملاقاتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ شہباز شریف کی لندن یاترا کتنی کامیاب رہی، کتنی ناکام رہی، آنے والے دن بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو یہ تھا جس کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کر دی ہے مختلف ٹی وی شوز میں، کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ نواز شریف سے، جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان سے جو ہے نئے تعینات ہونے والے آرمی چیف کی جو ہے وہ تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی ہے، مشاورتی عمل مکمل کیا ہے، اور یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا پاکستان آرمی کا، اس کو جو ہے وہ آئندہ کا چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کر دیا جائے گا۔ لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے خبریں چلیں پچھلے 2 دنوں میں کہ انہیں جو ہے وہ 4 اسٹار جنرل کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، انہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کوٹڈ اور انکوٹڈ کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آ گیا ہے، اور سعودی عرب کا یہ اعتراض جو ہے وہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا گیا ہے، موجودہ آرمی چیف کو بھی بتا دیا گیا ہے، وزیر اعظم کو بھی بتا دیا گیا ہے، اور
شاید یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ نئے جو آرمی چیف ہوں وہ جنرل فیض حمید ہو۔ جی ہاں بالکل، ذرائع یہ بتاتے ہیں کوٹیڈ آن کوٹیڈ، اور سعودیہ کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ نیا آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کنوے کیا گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اسی تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ سعودیہ کے جو پرنس ہیں شہزادہ سلمان، جو پاکستان کے دورے پہ آ رہے تھے، 21 نومبر کو ان کا دورہ شیڈول تھا، اسے جو ہے ری شیڈول کر دیا گیا ہے، اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو جو میں نے آپ کو ابھی بتائی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا چل رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا جو مارچ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی جو ایک تحریک چل رہی ہے مزاحمتی سیاست کی، وہ بھی ایک اس میں رکاوٹ بنی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ چین کے صدر جو ہے وہ مختلف معاہدوں کے لیے پاکستان تشریف لا رہے تھے، وہ بھی اس وجہ سے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ دونوں اہم دورے تھے پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، لیکن یہ دونوں اہم دورے جو ہے، دونوں اہم رہنماؤں کے دورے جو ہے ملتوی ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب، انہوں نے جو ہے الوداعی ملاقاتیں، الوداعی جو ہے وہ دورے اور الوداعی خطابات شروع کر دیے ہیں۔ وہ مختلف گیریجن میں جا رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ کور آفیسز میں جا رہے ہیں، جا کے مختلف چھاؤنیوں میں جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، جا کے فوجی افسران سے، فوجی جوانوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، الوداعی خطاب بھی کر رہے ہیں، ان سے جو ہے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یعنی 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور بڑا ٹپیکل ہے، بڑا کریٹیکل ہے۔ اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں، بلکہ ان کے بیانات بھی آ چکے ہیں کہ جناب جو نیا آرمی چیف ہو میرٹ پہ آ جائے، اس سے پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی مشاورت ہو۔ اس مشاورت کا جو ہے وہ جو اس کی جو قبولیت ہے، جو اس کا ایگریمنٹ ہے، اس کو پاکستان کے صدر عارف علوی نے بھی جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ گو کہ آئین پاکستان آرمی چیف کی تعیناتی میں مشاورت کا نہیں کہتا، لیکن ان کے حوالے سے کہ مشاورت ہونی چاہیے اپوزیشن میں، حکومت میں، وزیر اعظم میں اور عمران خان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جب موجودہ آرمی چیف کو جو ہے توسیع دی جا رہی تھی 2019 میں، تو عمران خان صاحب نے کون سے اپوزیشن لیڈرز اور کون سے اپوزیشن رہنماؤں سے جو ہے وہ مشاورت کی تھی، انہیں بھی کسی بھی قسم کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال معاملات بہت پیچیدہ ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اس کے بعد بھی بڑا اہم میسیج سامنے آیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کوٹیڈ جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے فیلڈ فورس جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کر کے عمران خان صاحب سے بات کر کے نئی الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ پلس یہ بھی ریزولو سامنے آیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر عوام نکلتی ہے، عوام اسلام آباد آتی ہے اور اسلام آباد کا گھیراؤ ہوتا ہے، مارچ ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی اگر مزاحمت ہوتی ہے تو پاک فوج جو ہے وہ اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی۔ یہ کور کمانڈرز نے جو ہے آرمی چیف کو کنوے کر دیا ہے، کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ہفتہ اور آئندہ آنے والا ہفتہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، جو آنے والی پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کا ایک اور شفٹ آ گیا ہے جناب امریکہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اب امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں امریکہ مخالف کوئی بات نہیں کرتا۔ سائفر کے حوالے سے ان سے سوال ہوا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی سائفر کی بات پرانی ہوگی، اب میں سائفر کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی سائفر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور سائفر کے معاملے کو ہم بھول کے امریکی سازش کے بیانیے کو، امریکی سازش کے معاملے کو بھول کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا یو ٹرن آیا دوبارہ سے عمران خان صاحب کی سیاست میں، جو کہ ہم عادی ہیں ان کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو موجودہ گورنر ہیں، نئے جو تعینات گورنر ہیں، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب، وہ ایک عوامی گورنر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ وہ مختلف مدرسوں میں جا رہے ہیں، مختلف مساجد میں جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مرکز جا رہے ہیں، مدرسہ رشیدیہ جا رہے ہیں، مختلف مارکیٹس کا وزٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی عالم دین کے جو ہے وہ کسی ولی اللہ کے مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کبھی کسی جو ہے وہ بازار میں جا رہے ہیں، لوگ
لوگوں سے مل رہے ہیں، عام لوگوں سے جو ہے وہ جو مل رہے ہیں، وہاں جا کے ان کے مسائل معلوم کر رہے ہیں، لوگوں میں گھل مل رہے ہیں، اور ایک عوامی تاثر یہ آ رہا ہے کہ سندھ کا گورنر ایسا ہی ہونا چاہیے جو عوام کے ساتھ ہو، عوام میں جو گھل مل جائے۔ تو موجودہ جو سندھ کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری، وہ بڑی بڑی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی ہے، عدی فریال سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اسی حوالے سے پیر صاحب پگارا سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وہ ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ کی سیاست کے حوالے سے، وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، سندھ کی دو بڑی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، معاملات کو سدھارنے کے لیے سندھ کے گورنر جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور عوامی گورنر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کل ایک بڑا اندورناک واقعہ ہوا، ہمارا جو ایک مسلم کنٹری ہے ٹرکی، اس کا جو شہر ہے کیپٹل ہے استنبول، اس کی جو بڑی ہی امپورٹنٹ، بڑی ہی جو ہے مصروف جو ہے وہ استقلال، جو وہاں کی استقلال اسکوائر ہے، جو استقلال روڈ ہے جہاں پہ غیر ملکی سیاح بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک نامناسب واقعہ ہوا، وہاں پہ بم دھماکہ ہوا جس میں 6 لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے، کافی لوگ زخمی ہیں، اور جس سے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ترکی کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، جو لوگ انتقال کریں گے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آج یہ بڑی خبر آئی ہے کہ جناب جو ہے وہ خاتون جس نے وہاں پہ بم ڈپلوئی کیا تھا وہ پکڑی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ بہرحال ایک انتہائی خطرناک قسم کی خبر ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ ساتھ ساتھ اگر کراچی کی بات نہ کریں، کراچی کی جو مجاہد کالونی ہے، واحد کالونی جہاں پہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل ہے نارتھ اعظم آباد میں، وہاں پہ انکروچمنٹ کا معاملہ شروع ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1943 سے لوگ وہاں رہ رہے تھے، ان کے مکانات تھے، لیکن اچانک سے جو ہے وہ وہاں پہ انتظامیہ نے نوٹسز دے دیے اور اس علاقے کو جو ہے وہ انکروچمنٹ قرار دے دیا۔ اس انکروچمنٹ کے ریموول کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جا رہا، لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا کہ اپنی ضروری اشیاء لے لیں، اور لوگوں کو جو ہے ایمرجنسی میں گھروں سے ایویکیوٹ کیا گیا، لوگوں کو ایمرجنسی میں گھروں سے نکالا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے جب ریسرچ کیا ہے تو 1987 میں اس مجاہد کالونی کو جو ہے وہ کچی آبادی نے ریگولرائز کر دیا تھا۔ کچی آبادی جو ہے وہ صوبہ سندھ کا محکمہ ہے، جو اسی دور میں جب وزیر اعلیٰ اس وقت جو ہے سید غوث علی شاہ تھے، اور جو وزیر بلدیات تھے، وزیر کچی آبادی تھے، وہ میرے والد صاحب کے مجاہد بلوچ تھے۔ ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں 87 میں اس کو جو ہے وہ کچی آبادی ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کو جو ہے ریگولرائز کر دیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ 60-70 سالوں کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ ناجائز قابضین کا علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس میں ملوث اور انتظامیہ کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کر کے جو ہے وہ اپنے غیر قانونی ارادوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں، اور غریبوں کا آشیانہ چھین رہے ہیں، غریب لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پہ چھت چھین رہے ہیں، اور 60-70-80 مکانات جو انکروچ کر دیے گئے ہیں، توڑ دیے گئے ہیں، مزید سلسلہ جاری ہے۔ اس کی جو ہے وہ ایک دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ 150 فٹ کا روڈ ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اور یہ ناظم آباد نمبر 7 تک جائے گا ضیاء الدین ہاسپٹل سے، اس روڈ کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کے گھروں کو، آشیانوں کو توڑا جا رہا ہے، جن کے پاس کاغذات بھی ہیں، جن کے پاس ریگولائزیشن کی جو ہے ثبوت بھی ہیں، لیز بھی ہیں، لیکن کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کا نام لے کے، سپریم کورٹ کے احکامات کا ذکر کر کے جو ہے ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو جو ہے وہاں پہ بے گھر کیا جا رہا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے اپیل بھی کرتے ہیں، خاص کر کے آصف علی زرداری سے، عدی فریال سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور ناصر شاہ صاحب سے، وزیر بلدیات سے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا فی الفور نوٹس لے کر اس کا حل نکالا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں کی درخواست ہے۔